الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی تاریکی میں سندھ حکومت نے اپنے ہمیشہ کے اتحادی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر کراچی کے 3.5 کروڑ عوام، حیدرآباد کے ملینز کی تعداد میں عوام اور صوبہ سندھ کے عوام پر شب خون مارا ہے، اور ایک مرتبہ پھر انہیں عوام کے آئینی، جمہوری، قانونی، سیاسی حق سے محروم کیا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مستقل پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کراچی دشمنی، سندھ دشمنی، پاکستان دشمنی اور عوام دشمنی میں اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کو محروم کر رہے ہیں، کرپشن اور لوٹ مار کے نظام میں حصے دار ہیں، بہانے بنا بنا کر الیکشن کو ملتوی کر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں عوام کے مینڈیٹ سے، ان کو اپنی کارکردگی بھی پتہ ہے اور اپنے اعمال بھی پتہ ہیں کہ یہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے، اس لیے چوتھی مرتبہ بھی الیکشن کے التوا کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کا مسلسل جمہوریت دشمن، عوام دشمن اور کراچی دشمن یہ رویہ اس لیے تقویت حاصل کرتا ہے کہ اسے کراچی سے ایم کیو ایم جیسے لوگ میسر ہیں جنہوں نے ہمیشہ کراچی کا مینڈیٹ ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو بیچا ہے۔ یہ وڈیرے اور جاگیردار اپنے مقامی ہاریوں کا، کسانوں کا، مظلوموں کا، محروموں کا استحصال کرتے ہیں، ان کو جاہل بناتے ہیں، ان کو پانیوں میں ڈبوتے ہیں، ان کے نام سے آنے والی امداد کو کھاتے ہیں، اپنی جیبیں، اپنے پیٹ بھرتے ہیں، اور وہ طاقت حاصل کر کے اسمبلی میں اکثریت حاصل کرتے ہیں، اور ان کے جونیئر پارٹنر کے طور پر ایم کیو ایم ہمیشہ ان کی فیسیلیٹیٹر بنتی ہے۔ یہ کل جو نوٹیفیکیشن کے بارے میں کہا کہ ہم نے واپس لے لیا ہے اور الیکشن اب نہیں ہونا چاہیے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوتھی مرتبہ الیکشن کے اعلان اور اس کے 2 دن پہلے جو یہ کارروائی ڈالی گئی ہے ایم کیو ایم کے کہنے پر، تو یہ مارچ میں نوٹیفیکیشن واپس کیوں نہیں لیا تھا؟ جب رجیم چینج کے موقع پر یہ سارے لوگ بہادر آباد جا رہے تھے، اس وقت ایم کیو ایم کو اتنا مروڑ کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس وقت ایم کیو ایم نے کراچی کا حق کیوں نہیں حاصل کیا تھا؟ اور یہ تو پوری تاریخ ہے کراچی بیچنے کی، یہ تو پوری تاریخ ہے کراچی کے عوام اور بالخصوص مہاجر عوام کو بیچنے کی، جس کا مینڈیٹ لے کر ایم کیو ایم ہمیشہ پیپلز پارٹی سے سودے بازی کرتی رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مروڑ 2013 میں کہاں تھا؟ 2008 سے 2016 تک اقتدار میں رہے، بلکہ 17 تک رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ 5 سال صوبائی اور وفاقی حکومت، اور اس کے بعد بھی 2-3 سال تک صوبے میں موجود رہے۔ اسی دوران 2013 کا آرڈیننس آیا جس کے تحت ہمارے سارے اختیارات چھینے گئے، اسی آرڈیننس کی میں اور اس وقت کی حلقہ بندیاں بھی پراپر نہیں تھیں، لیکن ایم کیو ایم نے الیکشن بھی لڑا، اتحاد بھی برقرار رکھا، وزارتوں کے مزے بھی لوٹے، اور کراچی کے ایک ایک محک پر سندھ حکومت نے قبضہ کر لیا، بلدیاتی اداروں کو محروم کیا، اور ایم کیو ایم ان کی سہولت کار بنی رہی۔ پھر اس کے بعد ابھی بھی یہی سارا عمل جاری ہے، اور پھر اس کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو، جو پوری اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں، جو پوری پاک فوج کا جو انسٹانس ہے کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے، اس کو سبوتاج کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، ان کی آشیرواد کے ساتھ یہ جو اکٹھ ہوا ہے، اس میں آپ ان کی لینگویج تو سنیں۔ ابھی تو جمع ہوئے ہیں تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم کیا شریف ہوئے کہ بہت سے بدماش ہو گئے، آ جاؤ اور بدماشی کر کے دکھاؤ، ہم موجود ہیں، دیکھتے ہیں تم کتنی بدماشی کرتے ہو۔ تم جن بنیادوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اب عوام نے تمہیں ٹوٹلی مسترد کر دیا ہے، اب تمہارا یہ کوئی منجن نہیں چلے گا، اب کوئی تم لوگوں سے نہیں کہہ سکو گے کہ ہم کراچی کے بڑے محافظ ہیں،
تم صرف اپنے لیے ڈیل کرتے ہو. ذرا ایک ایک آدمی کے حساب تو دیکھو تم تھے کیا, اور اس پارٹی کے آنے کے بعد اور اس مینڈیٹ کو بیچنے کے نتیجے میں تم کہاں کہاں پہنچ گئے. ملیشیا میں کیا لے لیا, دبئی میں کیا لے لیا, کچھ لوگ لندن میں ہوٹل خرید رہے ہیں, کچھ لوگ امریکہ میں ہوٹل چلا رہے ہیں, کچھ لوگوں نے یہاں سے اپنے آپ کو 60 گز کے اور 80 گز کے مکانوں سے عوام کو برباد کر دیا اور خود ڈیفنس میں بڑے بڑے بنگلے بنا لیے, اور مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کراچی کے اوپر اسی طرح سے شب خون مارتے رہے. تم مردم شماری کی بات کرتے ہو, پچھلی حکومت میں وفاقی حکومت میں موجود تھے اور وفاقی کابینہ کے ممبر تھے, اور اس وفاقی کابینہ نے مردم شماری میں کراچی کی گنتی آدھی کر دی. تم شریک جرم تھے اس چھرے کو گھونپنے میں جو کراچی کے لوگوں کی پیٹھ پر گھونپا گیا. تم کراچی کی بات کرتے ہو, کراچی کے لوگ تمہیں مسترد کر رہے ہیں اور تم خوف زدہ ہو. تم 3 مل جاؤ یا 10 مل جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر تم نے کراچی میں بدماشی کرنے کی کوشش کی تو پھر شریف لوگ بتا دیں گے کہ بدماشوں کو کیسے روکا جاتا ہے. پھر پتہ چل جائے گا تمہیں, اور تمہاری اوقات بھی تمہیں پتہ چل جائے گی تم کیا ہو. اس لیے ایک دوسرے پر راکے ایجنٹ کے الزام لگانے والے, ایک دوسرے پر اربوں روپے کی کرپشن کے الزام لگانے والے, ایک دوسرے کے اوپر گھٹیا الزامات لگانے والے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے بیٹھ کر گھر کی خواتین کو ڈسکس کرنے والے ایک ہو گئے ہیں. کس خوف سے ایک ہو گئے ہیں؟ یہ سوال تو سب سے بنتا ہے, کون ان کو ایک کر رہا ہے؟ کیوں اس پر ایکشن نہیں لے رہے ہیں وہ تمام ارباب اختیار کہ جن کے ماتحت لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ اور کیوں ان کو ایک کیا جا رہا ہے؟ یہ 10,000 بھی ایک ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اول تو 10,000 کیا, سارے مل کر جان لگا دی, ساری آشیرواد حاصل ہو گئی, اور الیکشن کمیشن پر 500 بندے نہیں جمع کر سکے. تو یہ تو آپ کی حیثیت ہے, اور آپ کہتے ہو کہ ہم احتجاج کریں گے اور الیکشن کو جو ہے کینسل. یہ سب ملی بھگت تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں مسلسل روز کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جھوٹ بول رہی ہے, دھوکہ دے رہی ہے. یہ دونوں ایک ہیں, یہ نورا کشتی کر رہے ہیں, یہ خوف زدہ ہیں عوام سے, اور یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. اس لیے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس جو خط گیا ہے سندھ حکومت کی طرف سے, قانونی طور پر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر الیکشن کو ملتوی کیا جائے. اور چیف الیکشن کمشنر اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اس کارروائی کے اوپر وہ سو موٹو ایکشن لیں. ان کے بڑے اختیارات ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ الیکشن سے 2 دن پہلے آپ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے کہہ دیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتا؟ الیکشن کے رولز کے مطابق, قانون کے مطابق جب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جائے تو پھر حلقہ بندیوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ بات تو خود الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے. 3 مرتبہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا, 1 مرتبہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, الیکشن کمیشن نے خود فیصلہ دے دیا. لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے خط کو واپس پھینکے, ان سے ان کے کارروائی کرے کہ آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے اس فیصلے کے الرغم جو ہم نے کیا ہوا ہے, آپ نے ہمیں اپنا فیصلہ سنایا ہے اور خط ہمیں لکھا ہے, اس کو مسترد کرنا چاہیے. ہمارے کارکنوں میں, کراچی کے عوام میں غم و غصہ ہے. ایک لہر تھی اور ہے اس وقت بھی کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے حالات بدلیں. یہ جماعت اسلامی کا نقصان نہیں ہو رہا, یہ کراچی کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے. یہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کو ایک امید بندی کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے اپنا وہ میئر چنیں گے, اپنی وہ بلدیہ لے کر آئیں گے, اپنے وہ ٹاؤن کے چیئرمین ہوں گے, اپنی یو سی کے اور کونسلر کی وہ لوگ ہوں گے جو گراس روٹ لیول پر لوگوں کے مسئلے حل کریں گے. لوگ اسٹریٹ کرمنل کا شکار ہیں, تعلیم نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, سڑکیں بن رہی ہیں تو کرپشن ہو رہا ہے. اتنی بڑی پیمانے پر کرپشن ہے کہ الامان والحفیظ, اور اس کرپشن کے مال میں حصے داری کے لیے یہ لوگ جو ہے اپنے ریٹ لگواتے ہیں اور فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں وڈیروں اور جاگیرداروں کے. اس لیے آج انشاءاللہ تعالی 3 بجے الیکشن کمیشن سندھ کے آفس پر دھرنا ہوگا. میں ایک شہر کے عوام سے کہتا ہوں کہ بڑی تعداد میں شریک ہوں, کارکنان لوگوں کو موبیلائز کریں,
ہم اس حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں چور دروازے سے ایڈمنسٹریٹر بنا دو. بعض لوگ تو لائن میں لگے ہوئے ہیں, عوام کو فیس کر نہیں سکتے, چور دروازے سے ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتے ہو. تو آپ سوچو کیا حال ہے تمہارا. زبردستی رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو ایڈمنسٹریٹر بنوایا. یہ تمہارا مینڈیٹ ہے, یہ تمہاری اوقات رہ گئی ہے اب عوام میں, اور تمہیں زبردستی ہوا بھر بھر کے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب ناکام ہوں گے, ساری سازشیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی. تو الیکشن کمیشن کے آفس پہ 3 بجے انشاءاللہ دھرنا ہوگا. تمام لوگ وہاں پر پہنچیں. وہیں پر ہم آئندہ کل لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. میں الیکشن کمیشن کو وارن کرتا ہوں کہ الیکشن کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. اگر انہوں نے یہ کام کیا تو قانونی جنگ تو لڑیں گے. یہ پھر جد و جہد سڑکوں کے اوپر ہوگی. پھر کراچی کے مختلف حصوں میں ہم بیٹھ بھی سکتے ہیں, ہمارے دھرنے طویل بھی ہو سکتے ہیں. پھر ہم سے حکومت آ کر یہ بات نہ کرے کہ ہٹ جائیں اور ہم آپ کی یہ بات مان لیں گے. جب تک آپ الیکشن کا اعلان نہیں کریں گے کہ یہ وقت پر ہو رہے ہیں, ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ بڑھائیں گے آگے. اس لیے ہمیں یہ مت سمجھیں کہ بس آپ جو فیصلے کرتے چلے جائیں غیر قانونی, غیر آئینی, کراچی دشمن, عوام دشمن, اس کو قبول کیا جائے گا. کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اور میں کارکنوں سے کہتا ہوں, بعض اوقات یہ لوگ چالیں چل کے اس جگہ پر لا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں یہ کہیں کہ بھائی اب تو بالکل وقت ہی نہیں بچا, جیسا اسلام آباد میں انہوں نے کیا. کارکنان تیار رہیں. 1 گھنٹے پہلے بھی الیکشن بحال ہو تو 1 گھنٹہ پہلے بھی آپ تیار ہو کر پولنگ اسٹیشنوں پر بیٹھیں اور عوام کو نکالیں. کراچی کے عوام تیار رہیں. ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں.